میرے اللہ سے کہیں مولا میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، اے اللہ میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، تو کریم ہے میرے کام بنا دے۔ اور رب کعبہ کی قسم نماز سے کام بنتے ہیں، نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا حج کو، اب کیا کریں؟ سفر والوں نے کہا سامان بانٹ لیتے ہیں، کہا نہیں تو میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ کہا کیا بات کرتا ہے؟ کہا میرا رب قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا؟ کہا ہاں کرے گا۔ تو فرمایا میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا، نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ اب نماز پڑھی خشوع خضوع دھیان سے، اور پھر پڑھی، اور پھر اللہ سے عرض کیا مولا مسافر پردیشی ہوں، تو شہنشاہ کریم ہے جو گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ یاد رکھیے گا تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے آخری عشرے میں، مجھ سے وعدہ کرے میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں بھی کروں گا، ہم سارے محتاج طالب علم ہیں، تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے۔ یہاں دعائیں مانگنی نہیں ہے، یہاں دعائیں پڑھنی نہیں ہے، یہاں دعائیں مانگنی ہے، اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ذرا اگر مانگنا سیکھنا چاہتے ہو، جو چوراہوں پہ کھڑے سائل ہیں، بھکاری ہیں، ان کی آنکھیں سائل منگتی، ان کے پاؤں لباس منگتے، ان کے جسم منگتے، ان کے بول منگتے، ان کے کشکول منگتے، ان کے ہاتھ منگتے، ان کے کپڑے منگتے، ان کی چال ڈھال کال منگتے۔ اللہ سے ایسے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ وہ سوال یہ پوچھنا ہے، اے دل تو یہ بتا جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے؟ اے دل تو بتا جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے دل تو بتا جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا؟ جو نماز، آج ایک لفظ کہہ رہا ہوں سدا یاد رکھیے گا، اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنی ہے آج کے یہ بات، پوری دنیا کی جہاں میری آواز جاری ان سے بھی میں بھی اپنے من سے 3 دفعہ پوچھنا ہے، اور یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں، اور 40 دن کے بعد حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشہ ور نہ ہو۔ یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے، اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے، کسی بھی وقت وقفے سے پوچھ لیں۔ وہ سوال کیا پوچھنا ہے وہ ذرا سن لیں۔ آخری عشرے کے لیے کہیں الحمدللہ، کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ مختلف جگہوں پہ قیام کرتے تھے، نہ دن کو کوئی سکھانے والا ہوتا تھا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا، موبائل اور گپ شپ کر کے اعتکاف کر کے آ جاتے تھے۔ جب سے تسبیح خانے آئے ہیں پتہ چلا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کے یہاں محبت دی جاتی ہے، ماں باپ سے بڑھ کے یہاں شفقت دی جاتی ہے، اور ماں باپ سے بڑھ کے یہاں احساس اور احترام کیا جاتا ہے۔ پر ہم احترام لینے کے لیے نہیں آئے، ہم فقیر بن کے آئے ہیں۔ جو فقیر ہے وہی تاج سجا کے جاتا ہے، جو عہدہ اور مقام لے کے آتا ہے میرا اللہ کہتا ہے جا خالی کر کے تجھے بھیج دیا۔ ہم فقیروں کو سنبھالتے ہیں، یقین سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نماز کو، اور ایک عمل بتاتا ہوں جو نماز کے دوران نہیں چھوڑنا، میں بتاتا رہتا ہوں، جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 بول جو پڑھے گا کبھی گھٹنوں کا مرض، کمر کا مرض، پٹھوں کا مرض، گردن کا کھچاؤ، جسم کی کمزوری، لولا لنگڑا پن، کبھی اپاہج، بسترے بنجے اور بندے کا محتاج، اللہ اس کو نہیں بنائے گا، انشاءاللہ نہیں بنائے گا۔ میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے مجھے شمار لوگ کہا کہ ہم نے گولیاں بھی چھوڑ دی ہیں، دوائیں بھی چھوڑ دی ہیں، اور ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے۔ اس لفظ کا اہتمام، اس وظیفے کا اہتمام کیجئے گا۔ رکوع، آپ کو تسبیح خانے میں رکوع کا موقع زیادہ ملے گا، نفل کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے، اور مختلف معمولات کی وجہ سے رکوع کا موقع زیادہ ملے گا۔ یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں۔ آئیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ اکبر، حمدن کثیرن طیبن 3 دفعہ دہرائیں،
سبحان اللہ. یہ چیز میں کہہ رہا ہوں اللہ اور ہاں اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا 13 فرشتے دوڑتے ہیں جب یہ بندہ پڑھتا ہے. کتنے فرشتے؟ 13 فرشتے دوڑتے ہیں اور اس کا ثواب لکھتے ہیں، اور ہر فرشتہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ لکھوں، میں اس سے زیادہ لکھوں، میں اس سے زیادہ لکھوں. اور قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی، لوگ رش کریں گے کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی پہنچی سرکار ہے. میں نہیں، آقا کملی والے کا وہ ادنا سا امتی ہے جو اپنی رکوع سے اٹھتے ہوئے پڑھتا تھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، وزن بھی بڑھ گیا، اور اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت کے ترانے بھی سبحان اللہ زبانوں پہ جاری ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں رکوع کی طرف، قیام کی طرف، نہیں سجدے کی طرف. فرمایا جو سجدے کے 2 سجدوں کے درمیان میں اٹھتے ہوئے پڑھے گا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اس میں جو ملتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، بس سیکنڈ بس سیکنڈ لگتا ہے. فرمایا جتنے بڑے پہاڑ لے کے آیا، کہتا ہے جا مغفر لی ورحمنی، کہتا ہے تو نے بہت ظلم کیا اپنی جانوں پہ، معاف بھی کیا، رحم بھی کیا. وعافنی، جا تیری زندگی میں عافیت کے، خیر کے، سکون کے، خوشیوں کے، برکتوں کے، راحتوں کے، بیٹے کے، دولت کے، عزت کے دروازے کھول دیے. یہ چھوٹی سی دعا 2 سجدوں کے درمیان اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے. اور پھر ایک اور موقع ملے گا آپ کو آخری عشرے میں، یہ موتی ہم چنتے رہیں گے. ایک اور موقع ملے گا نماز کے لیے جب صفیں درست ہو رہی ہوں، بڑا قیمتی موقع ہے. اور میں 2 موقع ایسے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی دعاؤں میں کوئی شک کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ایک اس وقت جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، جوان تیری آنکھوں میں نیند ہے، عشق و مستی کے ساتھ ساتھ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس وے کہ جس نے دی جوانی کو. ارے لوگو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے کہ کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے. ہاں اب میں وہ شعر شروع ہو جائیں گے. اب تیری آنکھوں میں خمار ہے، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنکھوں سمجھ کے آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. کیا لفظ ہے، بات بولیں، کیا کہہ رہا تھا؟ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز کی قبولیت، اور جو یقین نہ کرے رب ناراض ہوتا ہے. ایک جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اب ایک جب کہا جائے صفیں درست کریں نماز کے لیے، تکبیر ہوئی، یہ چند لمحے قبولیت کے ہیں. مانگو ڈوب کے مانگو، مانگو ٹوٹ کے مانگو، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل کے اندر تکبیر کے جواب دیتے ہوئے. اور فرمایا جب مکبر کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، فرمایا وہ لمحہ مہر کا ہوتا ہے، سٹیمپ کا ہوتا ہے. اب جو منوانا ہے اس پہ مہریں لگوا لو. دولت منوانی ہے، رزق منوانا ہے، عزت منوانی ہے، تسبیح منوانی ہے، لقمے منوانے ہیں، سجدے منوانے ہیں، راحت منوانی ہے، عافیت منوانی ہے، آنے والی بلائیں ٹلوانی ہے. جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتت الاعداء منوانی ہے. جو منوا لو وہ لمحے، تھوڑا سا لمحہ، کتنا مبارک لمحہ ہے. آپ کو یہ کون بتاتا ہے؟ میں نہیں کہتا کوئی نہیں بتاتا، پر یہ رواج ختم ہو گیا ہے. اعتکاف والے. میں حضرت کی بیعت سے پہلے 84 میں بیعت ہوا حضرت سے، 84 میں حضرت کی بیعت سے پہلے میں ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھا. مجھے یاد ہے اس دن بھی آپ نے بیٹوں سے کہہ رہا تھا بیٹو یہ تسبیح خانے کا اعتکاف دیکھتا ہوں تو مجھے میرے خیال میں اللہ نے بٹھوایا تھا. صبح ہوتی فجر کی نماز پڑھتے اور فجر کی نماز کے بعد ایک صاحب تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ بیان کرتے اور سارا دن نہ کوئی وارث نہ کوئی بتانے والا کہ اعتکاف میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور میری عشاء ہوتی اور تراویوں کے بعد قرآن کا خلاصہ 20 منٹ کے بعد پھر فارغ. دن ہی نہیں کٹتے تھے. یہاں تو وارث ہیں آپ کے، آپ خوش قسمت ہیں.
यहां तो कदम कदम पे संभालने वाले। दोपहर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, असर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, जोहर से पहले दस्तरखान रूहानी बिछेगा। यहां लेने वाले, यहां संभालने वाले, यहां दर्द रखने वाले, यहां गम करने वाले। अल्लाहुम्मा मगफिरली, दो सजदों के दरमियान, वरहमनी वआफिनी। इसके कमालात सुन लिए। अब एक और चीज सुन लें, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता। मुझे आज जिंदगी के साल गुजर गए हैं, जिसने भी वजू की दुआ पढ़ी है, बड़ा मकान भी बड़ा है मिला है, कर्जे भी उतरे हैं, विलायत का ताज भी मिला है। अल्लाह मगफिरली है, हाँ, अल्लाह मगफिरली ज़म्बी ववस्सी अली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। छोटी सी दुआ फरमाया, जो वुजू के हाथ धोते हुए पढ़ ले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या याद रह गया? बिस्मिल्लाह। जो पढ़ेगा, जब तक वुजू रहेगा, फरिश्ते इसके दाएं बाएं ऐसे घेरा डाल के नेकियां लिखते लिखते इसके नाम अमाल भर देंगे। और जो बंदा वुजू के दौरान ये दुआ दिल ही दिल में पढ़ता रहेगा, अगर लैट्रीन में वुजू बेसन है दिल में, वरना वुजू खाने जुबान में, पढ़ना जुबान में है, ऊंचा नहीं पढ़ना। ये अल्लाहुम्मा मगफिरली ज़म्बी ववस्सी अली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। नहीं है याद बेकरार हो जाओ, नहीं है याद बेचैन हो जाओ, नहीं है याद किसी के पीछे पड़ जाओ, तेरी मेहरबानी मुझे याद करा दे। बड़ा घर, वसी रिस्क, विलायत के ताज, रूहानियत का बेताज बादशाह, रूहानियत का शहनशाह, अल्लाह इसको बना देगा। जो ये दुआ पढ़ता है, कितने बेशुमार ने कहा हमारे घर नहीं थे, घर दिया, कितने बेशुमार ने कहा कर्जे उतर गए, कितने बेशुमार ने कहा रूहानियत और अल्लाह का फैज और करम मिला। हमने तो पल पल में। और एक चीज और है, वुजू के 3 घूंट जो बंदा पिएगा, रोजे के साथ मुंह में डाल के निकाल देना, मश्क पूरी करना। हाँ, अमल नहीं छोड़ना। वुजू के 3 घूंट, गुस्से का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, मोहरों जोड़ों का इलाज, कमर दर्द का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज। मेरे कमली वाले ने फरमाया, हदीस की रिवायात मौजूद हैं, मेरी कोई बात बगैर सनद के नहीं होती, हर चीज का हवाला मौजूद है और मुस्तनद सही हवाला मौजूद है। वुजू के 3 घूंट, आखिरी अशरा है कर ले मश्क, आखिरी अशरा है ले लें भर लें झोलियां, आखिरी अशरा है अल्लाह से मनवा लें। इस नमाज पे मेहनत कर लें, इस तस्बीह खाने के क़याम पे मेहनत कर लें, और रोजा रख लें। रोजा आखिरी अशरे में रोजा रख लें, जुबान का रोजा, मोबाइल का रोजा। बाहर निकलना ओ बिल्कुल नहीं, छत बड़ी है जी चाहे वहां माशाअल्लाह। आखिरी अशरा, इस दिल को मनाए, ए दिल मान जा, सारी उम्र कब्र की कोठड़ी में रहना पड़ेगा, सारी उम्र कब्र की कोठड़ी में रहना पड़ेगा। तू मान जा, अगर नहीं मानता तो फिर तेरी मर्जी है, वो मान जा। तो इस नमाज पे मेहनत करनी है, नमाज के क़याम पे मेहनत करनी है, नमाज के रुकू पे मेहनत करनी है, नमाज के सजदों में मेहनत करनी है। अल्लाह, अब तक ये समझा कि नमाज से जन्नत मिलेगी, 100% मिलेगी। जन्नत से पहले भी जन्नत बनेगी दुनिया, जन्नत से पहले भी दुनिया जन्नत बनेगी, और दुनिया खैर बनेगी, और दुनिया राहत बनेगी, और दुनिया रहमत बनेगी, और दुनिया बरकत बनेगी, और मेरे काम बनेंगे, और मेरी मुश्किलें टलेंगी, और मेरे मसाइल हल होंगे इस नमाज की वजह से, इन तरावियों के सजदों की वजह से, इस 2 नफिल हाजत की वजह से, इस इशराक चाश की वजह से, इन सुन्नतों की वजह से, इन सजदों रुकू की वजह से मेरे काम बनेंगे। अब तक के पिछलों के काम बने हैं, मेरे क्यों नहीं बन सके? मुझे मांगना नहीं आया, मुझे मनवाना नहीं आया, मुझे लेना नहीं आया। आज तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे यह गम दे दिया, तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे सलीका दे दिया, तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने गम दिया है, तूने जिंदगी में जीना मरना सिखाया है, तूने जिंदगी का सलीका दिया है। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया। बुलाता भी है, मिन्नतें करके खिलाता भी है। हर जगह आखिरी अशरे के लिए फीसें हैं, पैसे हैं, आखिरी अशरे के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। अल्लाह का फजल है। याद रखिएगा, जो आज भी रिस्क आपने अपना मुकद्दर खाया, मेरा नहीं, आपने अपना मुकद्दर खाया। जो रिस्क
آئندہ کھائیں گے، نہ صدقہ نہ خیرات نہ زکات نہ عشر ہے، کیوں آپ میں بے شمار مالدار ہیں، مالداروں کو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، مالدار تو خود صدقہ دیتے ہیں۔ اس نماز پہ محنت کریں، رکوع سجدے قیام پہ محنت کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ ہمیشہ اپنے شہر میں اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ کئی سالوں کے بعد کسی نے پوچھا حضرت آپ اعتکاف کے لیے دور جاتے ہیں؟ فرمایا جہاں میں دیکھتا ہوں 10 کا مجمع نہ ہو، 20 کا نہ ہو، سینکڑوں کا مجمع ہو، میں وہاں جاتا ہوں۔ 10 لوگوں کا مجمع نہ ہو، 20 لوگوں کا مجمع نہ ہو، جہاں سینکڑوں کا مجمع ہو میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں جا کے اعتکاف کرتا ہوں اور وہاں جا کے نماز تسبیح ذکر اور وہاں کی محفلوں میں شامل ہوتا ہوں۔ پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کوئی خضر ہو، کوئی ولی ہو اس مجمع میں، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، میری نظروں میں تو وہ عام آدمی ہے، رب کریم کی نظروں میں وہ پہنچا ہوا ہے، بس اس کی ایک نظر لگ گئی، یا جھوٹا کھا لیا، یا اس کا بچا ہوا کھا لیا، یا اس کا سایہ پڑ گیا، یا اس کے قریب سے گزر گیا، یا اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، یا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی، یا دائیں بائیں، بس میں رنگا گیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وہ وضو کر کے اٹھا تھا، اس کی وضو کی جگہ پہ میں نے وضو کر لیا تو بھی میں رنگا گیا، میں آباد اور شاد ہو گیا، میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے مسلمان مومن کے بچے جھوٹے میں شفا ہے۔ روزے دار سے بڑا مومن کون ہوگا؟ جو ہجرت کر کے آئے اس سے بڑا مومن کون ہوگا؟ رات میں نے ایک بات کہی ہے، آج صبح وہ دہراتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اولیاء کی صحبت میں جاؤں اور ولیوں کی صحبت میں جاؤں، جب کتابوں کا رواج بڑھ جائے گا اور صحبت کا رواج ختم ہو جائے گا، کیونکہ جتنے صحابہ بنے ہیں یہ کملی والے کی صحبت کی وجہ سے صحابہ بنے ہیں۔ صحابی جو بنے ہیں اور صحابہ کے بعد جتنے بڑے بڑے اولیاء آئے، 40 سال ایک ہی وضو سے عشاء اور فجر پڑھی، 40 سال رات کا قیام، 40 سال دن کا روزہ رکھا، کیا کوئی بندہ کائنات کا ان کو صحابی کہہ سکتا ہے؟ بولو کہہ سکتا ہے؟ بولو۔ اس لیے کہ انہوں نے کملی والی کی صحبت نہیں پائی۔ آج کتابوں کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، یہ صحبت کا کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک چیز یہ ہے، فرمایا اولیاء کی صحبت میں جاؤ، اولیاء کی صحبت میں جاؤ۔ کوئی کھڑا ہو کے کہے یہ تسبیح خانے میں بیٹھے ہوئے یہ سارے اولیاء ہیں، آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آؤ پھر میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک موتی دیتا ہوں۔ فرمایا جہاں 11 آدمی جمع ہو جائیں اور جن کا مطلوب صرف ایک اللہ ہو، کیا ہو؟ آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ آپ کا مطلوب کیا ہے؟ آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کی تلاش کیا ہے؟ جن کا مطلوب صرف اللہ ہو، 11 آدمی اگر جمع ہو جائیں، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، خواتین بھی مرد بھی، 11 آدمی اگر جمع ہو جائیں اور جن کا مطلوب اللہ ہو۔ اب اگلی خوشخبری سنیں اور دل آپ کے باغ باغ ہو جائیں۔ فرمایا وہ 11 آدمی ایک اللہ کے ولی کی جگہ پہ ہوتے ہیں، ایسے ہے جیسے ایک اللہ کا ولی ہے، اور ایسے ہے جیسے ایک اللہ ولی کی صحبت میں ہے، اور وہ 11 آدمی ایک اللہ کے ولی جتنی کفایت کرتے ہیں اور ایک اللہ کے ولی جتنی صحبت دیتے ہیں، اور ایسے ہے جیسے ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں ہے۔ یہاں تو بے شمار 11 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 11 لوگ جمع ہو جائیں جن کا مطلوب صرف کیا ہو؟ اللہ ہو، وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں، بس ختم۔ یہ چلو یہ سادہ لفظ یاد رکھ لیں، وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں۔ فرمایا جا اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ۔ اور پھر مجھے کئی لوگوں نے بتایا اس مجمع کے وسیلے سے جب بھی ہم نے گڑ گڑا کے دعا کی ہے، مولا کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی آہوں اور سسکیوں کا مارا، کوئی توبہ کرنے والا اور پاک ہو جانے والا، کوئی تجھے منانے والا، کس جیب میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، گھر جاؤں گا روٹی نہیں یہاں روٹی مل رہی، کوئی قرضے کوئی غم، جو اس مجمع کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، مجھے بے شمار واقعات ملے ہیں، رب نے اس کی دعا قبول کی ہے، اس کے مسئلے حل کیے ہیں، اس کی منزلیں مرادیں اس کو ملی ہے۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس مجمع کے لیے چن لیا ہے۔ سخی تیرا احسان ہے، سخی تیری عطا ہے۔ آخری عشرے میں اللہ سے منوا لو، اگر آج کوئی فیصلہ کر کے نہیں آئے کر لو فیصلہ، یہاں بستر منگوا لو اور یہیں اپنے آپ کو فقیر بنا دو۔ رحمت موجوں پہ ہے، عطا موجوں پہ ہے، شفقت موجوں پہ ہے، اور اس آخری عشرے کی عمل میں 3 راتیں ایسی آنے والی ہیں، ایک خاص رات ہے اور 2 راتیں ایک ہیں جن میں
ایک خاص رحمت ہے اور ایک خاص رات ہے، اللہ نے مجھ پہ کھولی ہیں وہ چیزیں۔ آج اس آخری عشرے میں پڑھ جاؤ تسبیح خانے میں، اپنے آپ کو حدود بس نہیں باہر جانا، موبائل کو کہہ دو بس ختم، اور نماز اور سارا دن تسبیح۔ بہت سونے کا وقت دیا جاتا ہے، آخری درجے کا بہترین سادہ کھانا دیا جاتا ہے، کشادہ کھانا دیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ حکیم کا دوا کھانا ہے، یہاں بڑی صحت اور فٹنس کے اصول کے مطابق کھانا پینا لاجواب مشروع بہترین چیزیں دی جاتی ہیں۔ اگر فیصلہ کر کے نہیں آئے تھے، آج اپنے لیے فیصلہ کر لو۔